میرے دوستوں ایک بات بتاؤ، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، بہت زبردست اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. بولو بولو ساتھ میں بولو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. اللہ والے وہ ہوتے میرے پیارے دوستو، اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ دنیا بھی ان کے قدموں میں ہوتی ہے، آخرت بھی ان کے قدموں میں ہوتی ہے. پہلے بھی آپ کو پہلی رات کو بتایا، اللہ والے وہ ہوتے جنہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں. اللہ فرماتے تجھے کوئی غم رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹینشن رکھنے کی ضرورت نہیں. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ فرماتے جو میرا ولی ہوگا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیا بھی اس کے قدموں پر ہوگی، آخرت بھی اس کے قدموں پر ہوگی. اور اللہ فرماتے میں جو فیصلہ کرو میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہوگا. وہ اللہ کے ولی جن کا نام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. آپ سنو گے تو عقل حیران ہو جائے گی. ایک مرتبہ کوئی ایسے جنگل میں بیٹھے تھے، جنگل میں یا کوئی باہر کہیں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. بھائی ساتھ میں کہو کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر. اکیلے 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 بالکل خلوت میں، جیسے ہم لوگ جلوت میں ذکر کرتے ہیں، کبھی خلوت میں بھی کرنا چاہیے. جیسے ابھی ہم نے میں نے اللہ اللہ ذکر کروایا، آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ ذکر کیا، لیکن میرے دوستوں کبھی اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے کرو، بہت اچھا لگے گا. لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کبھی کر کے دیکھو، گھر کے کونے میں بیٹھو، کوئی آپ کو دیکھتا نہ ہو، بس اللہ 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 کے ساتھ وہ لو لگاؤ. ارے ہمارے جیسے نالائق کو جب اللہ کی لو ملتی ہے تو ہمارے دل میں ایک روشنی آتی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں سکون لگتا ہے. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب وہ کسی خلوت میں بیٹھتے ہوں گے، کسی میدان میں بیٹھتے ہوں گے اور اللہ اللہ کرتے ہوں گے، میں کہتا ہوں میرے پیاروں وہ اللہ اللہ کرتے بھی ہوں گے اور اللہ کے جلوے دیکھتے بھی ہوں گے. کون؟ حضرت بابا. ہاں ایک جگہ کونے میں بیٹھے اور کیا کرے؟ ساتھ میں کہو کیا ہو رہا؟ اللہ 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 اللہ. حضرت بابا فرید الدین اللہ 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 وہ ذکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اتنے میں 4 کے 6 فقیر، ایک کتاب میں 4 اور ایک کتاب میں 6 فقیر آئے. اب 6 فقیر کہیں سے آئے، جولا لٹکایا ہے، بیچارے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے. سوچا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے، چلو اس سے مانگے، اس کے پاس کچھ ہوگا تو وہ دے دیں گے. لیکن یہ تو کس میں مشغول ہے؟ ذکر میں مشغول ہے. تو وہ 4 تھے یا 6 تھے، وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے، ایک کونے میں بیٹھ گئے. 4 ہوں گے کہ 6 ہوں گے، کونے میں بیٹھ گئے اور سوچا کہ یہ اللہ کے ولی جب ذکر کر ختم کریں گے تو ہم ان کو جا کر کہیں گے اگر کچھ روٹی ہوگی، کچھ کھانا ہوگا، کچھ غلہ ہوگا، کچھ اناج ہوگا، ارے ہمارا پیٹ بھرے گا، ہمارے گھر والوں کا پیٹ بھرے گا. اب یہ ذکر میں ذکر میں ذکر میں ذکر میں بڑی دیر کے بعد ان کا ذکر ختم ہوا. انہوں نے بڑے جلال کے ساتھ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذکر سے جیسے فارغ ہوئے تو وہ 4 کے 6 تھے، سب کے سب آ گئے. کہنے لگے حضرت اگر کچھ عنایت ہو جائے، اگر آپ کچھ دے دو تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کیا کیا؟ خود اٹھے اور 6 پتھر لے کر. کتنے پتھر 6. اور سب کو کہا لو ایک ایک پتھر لے لو، ایک ایک پتھر لے لو. اگر میں کسی کو پتھر دوں تو کیا کریں گا؟ میرے ہی منہ پہ مارے گا یا میرے کو پاؤلی سمجھائے؟ پتھر دیتا ہے کیا؟ پتھر ہم کو ملتے نہیں تھے. لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور وہ 6 ڈھیلے یا 6 پتھر لیے اور ایک کے ہاتھ میں ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور کہا کہ جاؤ. وہ آپس میں کہنے لگے یہ دماغ ان کا کام نہیں کرتا ہے. آپس میں کہنے لگے ہم نے سنا تھا آپ بابا فرید الدین ہے نا؟ کہا ہاں میں بابا فرید الدین گنج شکر، ہاں میرا نام یہی ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کی بہت تعریف سنی تھی اور ہم نے سنا تھا آپ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، لاچاروں کی، مجبوروں کی مدد کرتے، آپ بڑی سخاوت کرتے. آپ کی سخاوت کو سن کر آئے تو آپ نے پتھر دیے. اب وہ سب کے سب ناراض ہو گئے. حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا جاؤ جاؤ چلے جاؤ، پتھر لے کر جاؤ. اب انہوں نے سوچا کہ پتھر کیا کرے. خیر انہوں نے پتھر ہاتھ میں لیا، جیسے کھڑے ہوئے، سننا میرے پیارو، آج بھی کتابوں میں لکھا وہ 6 کے 6 فقیر، 6 کے 6 درویش جیسے کھڑے ہوئے. آج بھی کتاب میں لکھا اللہ کی قسم کھڑے ہوتے اور ہر ایک کا پتھر سونے کا ٹکڑا بن جاتا، سونے کا ٹکڑا بن جاتا. جیسے کھڑے ہوئے سونے کا ٹکڑا. پہلا والا کہتا ایک تو سونے کا ٹکڑا، دوسرا کہتا میرا بھی سونے کا ٹکڑا. اب 6 کے 6 حضرت اور دے دو نا پتھر. حضرت نے کیا فرمایا سننا. بابا فرید الدین گنج شکر اللہ کے ولی تھے. کہا پہلی مرتبہ اگر ناراض نہ ہوئے ہوتے تو قسم اللہ کی تمہارے گھر کو پتھروں سے بھر دیتا اور تھوڑی دیر میں ایک توجہ ڈالتا سب کو سونے کا ٹکڑا بنا دیتا. لیکن چونکہ تم ناراض ہو گئے اس سے یہی تمہارا مقدر ہے، لے کر چلے جاؤ. تو میرے پیارے دوستو ایک اللہ کے ولی
امام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب یہ اللہ کے ولی کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پتھر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ سونے کا ٹکڑا بنتا ہے، تو جب اللہ کا بندہ یہ کام کر سکتا تو خدا ہمارے گھروں تک روزی کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ یہی بابا جب بات آئی ہے تو ساتھ میں بتا دوں نا آپ لوگوں کو سننے جیسی بات ہے۔ کون؟ حضرت بابا۔ یہ میں توحید پر بتا رہا ہوں، توحید، ان کے دلوں میں توحید جمی ہوئی تھی۔ ارے کہو ہر ولی کے دل میں توحید، بولو ہر ولی کے دل میں۔ اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں اور میں بھی، ہم سب بھی دل میں توحید کو جمائیں، اس سے مضبوطی سے کہو لا الہ الا اللہ۔ کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ سجدے کے لائق کون؟ سجدے کے لائق کون؟ سجدے کے لائق کون؟ یہ بالکل دل میں جما کے رکھو، پیشانی جھکے گی تو صرف اور صرف کرو گے، اس پر جمے رہو گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں توحید جب یہی حضرت بابا فرید الدین، کون حضرت بابا؟ اور کتابوں میں لکھا جب ان کی عمر تھی 17 سال۔ ارے 17 سال تو بالکل جوانی، 17 سال بالکل جوانی۔ حضرت بابا فرید الدین کوئی جنگل میں جا رہے تھے، ارے کہاں جا رہے تھے؟ دیکھو توحید، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں تاکہ اور بہت ساری باتیں ہو جائیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر، کہیں جنگل میں، کہیں بیابان میں، کہیں صحرا میں جا رہے۔ اب راستے میں ایسا معاملہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا۔ حضرت بابا فرید الدین کبھی آگے گئے، ڈھونڈا پانی، ڈھونڈا نہیں ملا، پیچھے گئے نہیں ملا، دائیں گئے نہیں ملا، بائیں گئے نہیں ملا۔ جس ایریا میں حضرت بابا فرید الدین تھے وہاں نہ کوئی ندی ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی تالاب ہے، نہ کوئی گڑھا ہے، نہ کوئی پانی کا مٹکا ہے۔ اب حضرت بابا فرید الدین حیران کہ اگر پانی نہ ملے گا تو ہمارا وضو کرنا، ہمارا پینا، ہمارا کھانا پکانا کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ کے بھروسے پہ چلے جو اللہ والے ہوتے بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ اللہ پر۔ اب چلے تھوڑا دور چلے، او ہو الحمدللہ بہت کنواں، بڑا کنواں نظر آیا، اور حضرت بابا فرید الدین نے کنویں میں دیکھا تو پانی بھی بالکل صاف شفاف، بالکل کلین پانی ہے، لیکن معاملہ ایسا کہ پانی بہت نیچے ہے اور نکالنے کے لیے ڈول کی ضرورت پڑے گی۔ اگر پانی نیچے ہو تو نکالنے کے لیے ڈول چاہیے، رسی چاہیے۔ تو حضرت بابا فرید الدین خوش تو ہو گئے۔ عمر کتنی تھی؟ 17 سال کی تو کیسی جوانی ہوتی ہے، لیکن حضرت بابا فرید الدین خوش ہو گئے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ پانی تو مل گیا، اب صرف کیا چاہیے؟ ڈول چاہیے، رسی چاہیے۔ نکالا، پھر اس کے بعد میں پی بھی لوں گا، جمع بھی کر لوں گا، ارے کھانا بھی پک جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، نمازیں بھی ہو جائے گی۔ بڑے خوش۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی چادر نکالی اور چادر نکال کر بالکل کنویں کے پاس بچھا دیا اور یوں لیٹ گئے کہ کوئی آنے والا آئے گا۔ ارے بھائی جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں کوئی بھی گزرنے والا گزرے گا، کوئی آنے جانے والا آئے گا تو کہہ دوں گا بھائی تھوڑی دیر کے لیے رسی دے دے، ڈول دے دے، پانی نکالوں گا، میرا تو کام۔ حضرت بابا فرید الدین ابھی چادر نکالی اور لیٹنے گئے کہ دیکھا تو جنگل تھا، جنگل سے دیکھا ہرن دوڑے، ہرن سمجھتے ہو نا، ہرن دوڑے آ رہے، وہ بڑی سینگ والے ہرن دوڑے آ رہے۔ حضرت بابا فرید الدین سوچنے لگے یہ ہرن آ رہے، ان کو بھی پانی پینا ہے، لیکن ان کے پاس ڈول کہاں ہے؟ ارے ہرن کے پاس ڈول تو ہے نہیں، اور پانی اور رسی بھی نہیں ہے، اور اندر چھلانگ بھی لگانے والے۔ تو بابا فرید الدین ٹھہر گئے کہ دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا۔ تو یہ سارے کے سارے ہرن آئے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا، فرماتے اللہ کی قسم یہ کنویں کے من پر آئے، کنویں کا کنارے کو من کہتے کنویں کے من پر آئے، آٹومیٹک نیچے کا پانی اوپر تک آ گیا۔ نیچے والا پانی کہاں گیا؟ اوپر آؤ، بالکل چھلا چھل کنواں بھرا ہوا، اب سارے ہرن پانی پی رہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اتنے خوش ہو گئے، اب تو ڈول رسی کی بھی ضرورت نہیں، بس اب تو انتظار کرو یہ پانی پی کے جاوے کہ میرا کام پورا۔ وہ جنگل سے ہرنوں نے پانی پیا، کچھ 10 منٹ ہوگی یا 15 منٹ ہوگی یا آدھا گھنٹہ ہوگا۔ پانی پینے کے بعد جب سارے ہرن چلے گئے تو حضرت بابا فرید الدین دوڑے کنویں کے من کے پاس گئے کہ چلو میں بھی تو چلو بھر کے پانی لے لو، لیکن جیسے کنویں کے من کے پاس گئے پانی۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں پانی نیچے اتاروں تو کوئی طاقت نہیں جو پانی کو اوپر اٹھا سکے۔ ہے قرآن میں کبھی پڑھا ہے قرآن میں اللہ کی یہ قدرت پڑھی؟ سورہ ملک کی آخری آیت، سورہ ملک کون سے پارے میں؟ چلو ماشاءاللہ بچے نے جواب دیا، انہوں نے یہ پوچھا ہوتا کہ کون سا ٹی وی سیریل کون سے چینل پر۔ 29واں پارہ سورہ ملک کی آخری آیت، اس میں اللہ فرماتے، اللہ اپنی قدرت بتاتے ہو میرے بندو تم سپر پاور ہوں گے، تم ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہوں گے، لیکن یاد رکھو میں پانی کو ڈھسا دوں تو کوئی طاقت اوپر نہیں رہ سکتی۔ سورہ ملک کی کیا کون سی آیت ہے بھائی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ ملک کی آخری آیت، حافظ صاحب اللہ نے کیا فرمایا؟
سارے بندوں کو بتا دو، میرے سارے بندوں کو بتا دو کہ تمہارا رب وہ رب ہے اگر پانی کو زمین میں دھسا دے کوئی طاقت پانی کو واپس اوپر۔ اب حضرت بابا فرید الدین آئے کنویں کے من کے اوپر، اتنی ہرنوں نے اوپر سے پانی پیا، بابا فرید الدین کے آئے کہ چلو میں بھی چلو بھر کے پانی لوں، جیسے کنویں کے من پر کنویں کے کنارے پر ہے پانی، اب اوپر کوئی لا سکتا؟ اب حضرت بابا فرید الدین چوکے، عمر کتنی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں توحید، بھائی عمر کتنی؟ 17۔ وہیں پر کھڑے ہو کر کہنے لگا اللہ کے ولی تھے نا، ارے بولو نا اللہ کے ولی تھے نا، وہ کسی اور سے مانگنے والے فوراً ہے اللہ یہ کیا معاملہ، ایک انسان آوے تو تو پانی کو زمین میں ڈھسا دے اور ایک جنگل کا جانور آوے تو تو پانی کو اوپر اٹھاوے، اے اللہ میں دیکھو بابا فرید الدین گھن شکر فرماتے اللہ میں مانتا ہوں میں گنہگار ہوں، لیکن اللہ یہ کیسا جرم ہے، یہ میرا کون سا گناہ ہے کہ جنگل کا جانور مجھ سے اچھا ہو گیا کہ وہ آتا ہے تو پانی اوپر آتا ہے اور میں کلمہ پڑھنے والا تیرے نبی سے محبت کرنے والا جب اسی کنویں پر آتا ہو اللہ تو پانی کو نیچے اتارتا ہے، یہ کون سا میرا جرم ہے؟ اوپر سے آواز آتی ہے اللہ کی، اے فرید الدین ان جنگل کے جانوروں نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں نے پانی پلا دیا، تو نے ڈول اور رسی پر بھروسہ کیا اس لیے پانی کو نیچے اتار دیا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر اللہ کی آواز کیا آتی، اے فرید الدین اب بھی مجھ پر بھروسہ کر لے تجھے ہاتھ بڑھانا نہیں پڑے گا، میری عزت کی قسم تیرے منہ تک پانی پہنچا دوں گا۔ اب سننا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، عمر کتنی؟ فوراً کوئی حجت نہیں، کہا اللہ غلطی ہو گئی۔ ارے کہو نا کیا فرمایا اللہ؟ اور پھر انہوں نے جو اللہ کی تعریف کی ہے، سننا اللہ کی جو تعریف کی ہے ایسی تعریف کی ہے، سنتے جانا، اور اگر ہو سکے تو یہ دعا یاد کر لو، جو مانگنے والے کون ہے؟ بابا، ارے بولو نا مانگنے والے کون ہے؟ بابا۔ اور یہ حدیث میں بھی دعا ملتی ہے، اور بابا فرید الدین گھن شکر رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ دعا، وہی کنویں کے کنارے پر کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہیں اور کسے پکار رہے؟ کیا دعا مانگی؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یاد ہو جائے گی یہ دعا، یاد نہ ہو تو اس کا اردو میں ترجمہ یاد کرو، اتنی پیاری دعا۔ کیا فرمایا؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ بابا فرید الدین گھن شکر رحمت اللہ علیہ کنویں کے کنارے پر کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، اللہ کو پکار کر کہتے ہیں اے اللہ میرا پیدا کرنے والا بھی، ساتھ میں کہتے جانا تاکہ یہ دعا میں ہم بھی شریک ہو جائے۔ بابا فرید الدین گھن شکر فرماتے اللہ میرا پیدا کرنے والا بھی تو ہی، مجھے ہدایت دینے والا بھی تو ہی، پر زور دو نا، میرا پیدا کرنے والا بھی تو ہی، میرے ہدایت دینے والا بھی تو ہی، مجھے کھانا کھلانے والا بھی تو ہی، مجھے پانی پلانے والا بھی تو ہی، مجھے موت کے گھاٹ اتارنے والا بھی تو ہی، اور مجھے زندہ کرنے والا بھی تو ہی۔ اتنا کہنا تھا، اب آسمان سے آواز آئی اے میرے بندے فرید الدین، اللہ کی آواز آئی میرے بندے فرید الدین ہاتھ مت بڑھانا، میری قسم یہ پانی کو چلا چل بھروں گا اور تیرے منہ تک پہنچا دوں گا۔ میرے دوستو پانی چھلا چلایا، بابا فرید الدین کے منہ میں آیا، پلانے والا کون؟ جب توحید پر بھروسہ ہو اللہ ناممکن کو ممکن کرتا نہیں کرتا۔ تو چلو اب ہم توحید کے بیان کو ختم کرتے ہوئے یہ 3 دن کا خلاصہ یہ ہے، میں خلاصے پر آ جاؤ، خلاصہ نتیجہ کیا ہوگا؟ ساتھ میں کہہ دو، ہمیں امیر بنانے والا کون ہے؟ بولو امیر بنانے والا کون ہے؟ غریب بنانے والا کون ہے؟ عزیز بنانے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون اور ذلیل کرنے والا کون؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ ہمارا حاجت روا کون؟ ہمارا مشکل کشا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا، اولاد دینے والا۔ ہمارے یہاں تو کہیں مولانا بیوی کو طلاق دوں،
بہانا چاہیے نا بہانا. بیوی کو طلاق دوں. میں نے کہا بھائی کیا پرابلم؟ اینی پرابلم؟ تو کہتا ہاں مولانا 8 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا, بچہ رہتا نہیں ہے, تو طلاق دوں. میں کہتا ہوں طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ بچے کی ٹھیکیداری نہ تیری ہے نہ تیری بیوی کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دارالاسباب, اللہ نے یہ دنیا میں ایک معاملہ ایسا رکھا ہے کہ شادی ہوتی ہے, یہ ہسبینڈ وہ بیگم, سمجھے عورت کو کیا بولتے ہیں؟ مجھے ایک بھائی نے پوچھا حافظ انعام صاحب عورت کو بیگم کیوں بولتے؟ میں نے کہا اس کو کوئی غم ہی نہیں, سارا تو ہم ہی اٹھا کے چلتے, بیگم ہم پورے غم. میں نے کہا دیکھ دیکھیے ان کو بیگم بولتے, اس کو کوئی غم نہیں, غم تو ہمارے اوپر, اور ہم کو بولتے ہسبن, ہنسنا. ہنس لو بھائی, جن کی شادی نہیں ہوئی ابھی ہنس لو. اور کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ کس کی بارات چل رہی ہے؟ شیر کی بارات. کس کی بارات جا رہی ہے؟ شیر کی شادی ہوگی, شیر اور شیرنی کی شادی ہوگی. آج دھوم دھام سے جنگل میں بارات جا رہی, جنگل کا بادشاہ شیر کی شادی اور شیرنی کی شادی, اور دھوم دھام سے بارات جا رہی. اب بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے, اتنا چھوٹا سا چوہا ڈو 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 ناچے جا رہا ہے. تو وہ شیر نے بڑے غصے میں کہا ارے شیروں کی بارات ہے, اس میں تو اتنا سا چوہا ناچتا ہے. چپ, شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا. بہت سارے شیر بیٹھے ہیں جو ابھی میری طرف چوہے بنے ہوئے ہیں. بات کس پر چل رہی تھی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ اولاد. اولاد اولاد اللہ فرماتے ہیں وہ میری شان ہے, وہ میری سخاوت ہے, وہ میرا جھوٹ ہے, وہ میرا کرم ہے کہ میں جس کو چاہوں اولاد دوں. لیکن اولاد کی ٹھیکیداری اللہ فرماتے میری ہے, اس میں عورت کا کوئی ادھیکار نہیں, مرد کا کوئی ادھیکار نہیں. اللہ فرماتے اولاد دینا میرا معاملہ ہے. ارے میں نے چاہا تو عیسیٰ کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا, اور میں نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو بتاؤ آدم کے ابا کون تھے؟ آدم کی اماں کون تھی؟ جو خدا بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا, جو خدا بغیر ماں کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا, اور آدم کو بھی نبی بناوے, حضرت عیسیٰ کو بھی نبی بناوے. معلوم ہوا اولاد کا پورا معاملہ کس کے قبضے میں؟ چاہے تو لڑکی دیں گے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا نا, ایک لڑکی دوسری لڑکی تیسری لڑکی, اے اللہ لڑکا سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے یہ میری ٹھیکیداری, اس میں کسی کو انوالو ہونے کی ضرورت. اس لیے 4 باتیں یاد کرو جو 25ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ بولو توحید. توحید کرنے دھرنے والا کون سا پارا؟ 25واں پارا. اس میں 4 جملے یاد کرو. اللہ فرماتے اولاد دینا میرا معاملہ. کہو اولاد دینے والا کون؟ ساتھ میں کہو اولاد دینے والا کون؟ اللہ فرماتے میری مرضی. پہلی بات اللہ فرماتے میری مرضی, لڑکیوں پر لڑکیاں, لڑکیوں پر لڑکیاں. ارے تیرے 6 بچے اور 6 کی 6 لڑکیاں, مجھے کوئی روکنے والا ہے. اللہ فرماتے مجھے کوئی روکنے والا کیا فرمایا؟ پہلی بار یہاں بولے میں اللہ فرماتے میری مرضی, چاہوں تو لڑکیوں پر لڑکیاں دو. ایک بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات یہاں بولی میں اللہ فرماتے میری قدرت, چاہوں تو لڑکے پر لڑکا, لڑکے پر لڑکا دو. کتنی باتیں ہو گئی؟ تیسری بات کیا فرمائی؟ اللہ فرماتے میری مرضی, لڑکا بھی دو. اور کبھی کبھی ہوتا بھائی 2 لڑکے 2 لڑکیاں, لڑکا بھی اللہ نے دیا, لڑکی بھی اللہ نے دی. کبھی صرف لڑکی, کبھی صرف لڑکے, کبھی لڑکا بھی. اور اب چوتھی بات سننا, جو فائنل بات. اللہ کیا فرماتے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ فرماتے میری قدرت شادیوں پر شادیاں ہو جائے, بیویوں پر بیویاں ہو جائے. اللہ فرماتے میری قدرت اگر مجھے نہ دینا ہو تو کوئی طاقت کسی کو اولاد نہیں دے سکتی. تو فرماتے لڑکا دو, لڑکی دو, دونوں دو یا کچھ بھی نہ دو, میرے اس کاروبار میں کوئی شریک ہونے والا نہیں. تو چلو اب توحید پر آگے بھائی, سب لوگ آگے توحید پر. ساتھ میں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اب ہم اس بات پر آ رہے ہیں, وہی بات جو 2 رات سے ہو رہی. پہلی رات یاد ہے, بی بی آمینہ
अरे बोलो बीवी मेरा साथ दोगे इंशाल्लाह, तो हम कड़ी को कड़ी से जोड़ेंगे इंशाल्लाह, मैं जोड़ेंगे ना, कड़ी को कड़ी से जोड़ेंगे इंशाल्लाह। भाई आप सबको मालूम है अल्लाह के रसूल पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ बीबी आमीना के पेट मुबारक में कितने महीने, अब सब साथ में कहेंगे तो बात बनेगी, कितने महीने, पहले महीने में जो बशारतें आई तो हजरत आदम की, दूसरे महीने में हजरत नूह की, तीसरे महीने में हजरत शीश की, चौथे महीने में हजरत हूद की, पांचवें महीने में हजरत इदरीस की, छठे महीने में हजरत इब्राहिम की, सातवें महीने में हजरत इस्माइल की, आठवें महीने में हजरत मूसा की, और नौवें महीने में हजरत ईसा की, और उसके बाद में हमारे आका कहो सल्लल्लाहु, यानी सब आज बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। गुज़श्ता रात आपने सुना काबा भी आपकी शान में, यानी पुरुष सब साथ में कहो, काबा भी आपकी शान में झुकने लगा, मकाम इब्राहिम भी आपकी शान में झुकने लगा, और घर में खुशबुएं महकने लगी, और आसमानों से अल्लाह नाम देने लगा, और आखिर में अल्लाह ने फरमाया कोई इंसान आगे न बढ़े जब तक तमाम फरिश्ते मेरे महबूब के कदम को न चूम ले। यहाँ तक बात हुई थी ना भाई। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पैदा किया। देखो ये बहुत आज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको विशाल मुबारक पर भी जाना है। अब साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबके बैठने सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह बहुत तवज्जो देना, बहुत तवज्जो देना। ये बातों को याद कर लो, इंशाअल्लाह ये बात कयामत में बहुत काम आएगी इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना काम आएगी ना इंशाअल्लाह। अरे बच्चों की हरकतें थोड़ी बंद कर दो हाफिज़ इनाम से, या तो ये बैठे या चले जाए। माशाअल्लाह मासूम बच्चे, अल्लाह ताला इनके बैठने को कबूल फरमाए। थोड़ी तवज्जो चाहूंगा आपकी, सब दोगे तवज्जो दोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ बीबी आमीना के पेट मुबारक में कितने महीने, बोलो बोलो कितने महीने, 9 महीने। फिर आपका इस दुनिया में आना और पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब का पैदा होना, कैसर और किसरा के तख्तों का ओढ़ना, उनके ताजों का बर्बाद होना, और मेरे प्यारों अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होना अब अगर कयामत तक सिक्का चलेगा तो मोहम्मद ही सिक्का चलेगा, अगर कोई किताब चलेगी तो मोहम्मद की किताब चलेगी। अब कोई नबी आने वाला नहीं, कोई पैगंबर आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं, बल्कि सीधा ठोकर कहो हमारे नबी आ गए। अब किसी नबी की हमें जरूरत भी नहीं है। अल्लाह कबूल फरमाए। अब आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत, विलादत समझते हो ना, यानी हमारे नबी की विलादत पैदाइश हुई। अब जरा तवज्जो देना ताकि हमको बहुत सारी कड़ियों को जोड़ना है। हमारे नबी की विलादत हुई, अल्लाह ने आपको तैयार कैसे किया? एक बहुत बड़ा सवाल है, अल्लाह ने आपको तैयार, बोलो मेरा साथ दो, अल्लाह ने आपको तैयार। देखो ये मजमून बहुत सेंसिटिव है, जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन आप सुनो और घर में पहुंचाओ, बल्कि जहां तक हो सके ये आवाज पहुंचाओ कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को तैयार कैसे फरमाया। सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कैसे तैयार फरमा रहे। आपके हर जुमले पर सुभान अल्लाह चाहूंगा इंशाअल्लाह, और मैं इसलिए चाहूंगा कि इस सुभान अल्लाह पर अल्लाह मगफिरत के फैसले करेगा। कहो एक मरतबा साथ में कहो सुभान अल्लाह, और एक मरतबा साथ में कहो नबी का दामन, और बुलंद आवाज से खाजा का दामन, खाजा बाबा फरीदुद्दीन का दामन, तौहीद का दामन, सीरत मुस्तफा का दामन। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका ताजदार मदीना के पैदा फरमाने का इरादा किया। कहो सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अल्फाज है लम्मा अराद अल्लाहु अन यखलुक़ मुहम्मदा, हदीस पाक के अल्फाज है वो बड़ी प्यारी घड़ी थी जब अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा फरमाया मैं आखिरी नबी को पैदा करने वाला, आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर को पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे पैदा फरमाया वो सुनो। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत जिब्राइल को कहा। ये सुनना बहुत प्यारी बात है, इसे हमको आगे बहुत बढ़ना। अल्लाह ताला ने किनको हजरत, साथ में बोला अल्लाह ताला ने किनको हजरत, आप मेरा साथ दोगे। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, मैं जरा जल्दी बता रहा हूँ कि जिब्राइल जमीन पर जाओ। अल्लाह ने फरमाया आखिरी राज दुलारे को पैदा करना है, आखिरी नबी को पैदा करना है, मुर्तजा को पैदा करना है, मुश्तबा को पैदा करना है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को फरमाया जिब्राइल अभी जाओ जमीन पर जाओ, और उस जमीन पर जाओ जिस जमीन को बाद में मदीना कहा जाएगा। कहो सुभान अल्लाह। उस जमीन पर जाओ जिस जमीन को बाद में मदीना कहा जाओ, वहां से मिट्टी लेकर आओ। तो जिब्राइल जाओ उस जमीन पर जाओ जिसको हम बाद में मदीना बनाएंगे, उसको हम मुनव्वरा बनाएंगे, उसको हम तय्यबा बनाएंगे, उसको हम काबा बनाएंगे। जाओ
उस जमीन पर जाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस जमीन पर आए, उन्होंने एक मुश्त मिट्टी को लिया और मिट्टी को लेकर सीधे अल्लाह तबारक व तआला के पास। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ओ जिब्रील तुम मिट्टी नहीं लेकर आए हो, ये मेरे नबी का बदन इसी से बनने वाला है और ये मिट्टी नहीं है, इसको मैंने खा के शिफा बना दिया। एक बात याद रखें, मदीने की हर मिट्टी खाते शिफा। भाई मदीने की मुकम्मल मिट्टी। अब हम लोगों को बताया जाता है कि ये खाके शिफा और अब ये रास्ता बंद हो गया ना। मेरे प्यारे दोस्तों, मदीने की मिट्टी का क्या पूछना, कहो सुभान अल्लाह। मदीने की हवाओं का क्या पूछना, कहो सुभान अल्लाह। अरे मदीने के आसमान का क्या पूछना, कहो सुभान अल्लाह। अरे मदीने की जमीन का क्या पूछना, कहो सुभान अल्लाह। अरे मदीना वो मदीना है कि अगर आप मदीने की गली में चले और अगर जोर की हवा चले, मदीने की मिट्टी उड़े, आप अपने कपड़े को खोले, हवा आने दे, मदीने की मिट्टी का गुबार आने दे। हमारे नबी ने फरमाया ऑटोमेटिक किसी के बदन पर मदीने की हवा लगे, ऑटोमेटिक किसी के बदन पर मदीने की मिट्टी लगे। हमारे नबी फरमाते, मैं कसम खाकर कहता, अल्लाह ने जहन्नम को उस पर हराम कर दिया। उस मदीने की मिट्टी अल्लाह ने मंगवाई, कौन लेकर आए? सुनो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर आए, एक मुश्त मिट्टी लेकर आए। जब मिट्टी लेकर आए तो अल्लाह ने क्या फरमाया, रखो रखो रखो, आसमान पर का रखो रखो। मिट्टी रखी, मदीने की खाके शिफा। बल्कि मैं तो यूं कहता हूँ, ये तो जन्नत की मिट्टी है। अरे बोलो ना, ये तो पूरी दुनिया में घूमो, दुनिया की अगर जन्नत देखना हो, दुनिया उसको कश्मीर कहती हो, हम उसे मदीना कहते हैं। हम कहते हैं भाई दुनिया की जन्नत कहाँ पर है? तो मदीने की मिट्टी। सुनो मदीने की मिट्टी आ गई। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को फिर बुलाया, कहा लेकर आए? कहा अल्लाह लेकर आया, आपके पास बताया तो सही, मैं मदीने की मिट्टी तो लेकर आया। अब सुनना, कहते जाना सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्रील साथ में कहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, किनको कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्रील मदीने की मिट्टी लेकर आए हो, आसमान पर लेकर आए हो, जाओ अभी जन्नत में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, वहां से पूछा अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, जन्नत का मुश्क भी ले लो, इधर लेकर आओ, जन्नत का मुश्क लेकर आओ, जन्नत का जाफरान लेकर आओ, जन्नत से काफूर लेकर आओ और जन्नत के पौधे, सुंबुल कहते जन्नत के पौधे लेकर आओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भाई गिनते जाना। हज़रत जिब्रील सबसे पहले मदीने की मिट्टी लाए, नंबर 2 बोलो जन्नत का मुश्क लेकर आए, नंबर 3 जन्नत से जाफरान लेकर आए, नंबर 4 जन्नत से काफूर लेकर आए, नंबर 5 जन्नत का पौधा लेकर आए। जब पांचों की पांचों चीजें जमा हो गई और हज़रत जिब्रील ने फरमाया, अल्लाह मैं सब कुछ लेकर आया। अल्लाह ने फरमाया, ना जिब्रील अभी बहुत कुछ बाकी है, मेरी बड़ी बड़ी 3 नहरें हैं। जन्नत में बड़ी बड़ी नहर कितनी? सब लोग याद कर लो, जन्नत में बड़ी बड़ी नहर कितनी? वैसे जन्नत में नहर कितनी किसी को नहीं मालूम, लेकिन बड़ी बड़ी नहर कितनी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरी जन्नत में बड़ी बड़ी 3 नहरें। सबसे पहली नहर का नाम है माईन। कहो पहली नहर का नाम। अरे हमारे बच्चे भी याद करें, पहली नहर का नाम। अल्लाह ने फरमाया, भी अकवाबी अबारी जन्नत की दूसरी नहर का नाम है सलसबील। ये सब बोलेंगे, जन्नत की दूसरी नहर का नाम आईना फीहा तुसम्मा सलसबीला। जन्नत की तीसरी नहर का नाम है रहीक। क्या नाम है? अल्लाह ने फरमाया, युस्कौना मिन रहीकिम मख्तूम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ऑर्डर मिला, कितनी चीजें लेकर आए थे? नहीं बोलो, साथ में बोलो, कितनी चीजें लेकर आए थे? 5। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरी बड़ी बड़ी 3 नहरों पर चले जाओ। पहली नहर का नाम माईन होगा, दूसरी नहर का नाम सलसबील होगा, तीसरी नहर का नाम रहीक होगा। वहां से भी पानी भर भर के लेकर आओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम नहरों का पानी भर कर लेकर आए। अरे मेरे सूरत के जवानों, जरा इस घड़ी को याद करो। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मदीने की खाके शिफा को मंगवाया, जन्नत का मुश्क मंगवाया, जन्नत से जाफरान मंगवाया, जन्नत का काफूर मंगवाया और जन्नत से पौधे को मंगवाया और माईन वाली नहर का पानी आया, सलसबील वाली नहर का पानी आया, रहीक वाली नहर का पानी आया। कहो सुभान अल्लाह। सब चीजें तैयार हो गई, ये सब चीजें आ गई। अल्लाह ने क्या फरमाया? देखो नबी की शान। अरे जरा बुलंद आवाज से कह दो ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह।
ذرا سننا ہمارے نبی کی شان سننا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل تمام فرشتوں کو کہو اپنا کام بند. آج کوئی کام نہیں کرے گا, سب کو کام کی چھٹی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل سب کو کہو کوئی کام نہ کرے. ارے کوئی فرشتہ رکوع کرتا اب رکوع نہ کرے, کوئی سجدہ کرتا اب نہ کرے, کوئی سبحان اللہ پڑھتا اب نہ پڑھے, کوئی الحمدللہ پڑھتا اب نہ پڑھے, کوئی اللہ اکبر پڑھتا اب نہ پڑھے, کوئی کھڑا ہے نہ کھڑے ہو, کوئی بیٹھا ہے نہ بیٹھے, بلکہ تمام فرشتوں کو کہو میں اپنے راج دلارے کو تیار کرنے والا, اس لیے ہر فرشتہ اپنا کام چھوڑ کر میرے راج دلارے کو تیار کرے گا. اور تمام فرشتے اپنا کام کوئی نہیں, نو وقت, آج کوئی کام نہیں کرے گا. ہر فرشتہ ہر اینجل اس کی آج ڈیوٹی یہ ہوگی کہ میرے راج دلارے کو دلہا بنایا جائے گا. کہو سبحان اللہ. اور فرشتوں حضرت جبرائیل نے اعلان کر دیا تمام فرشتے اسٹاپ آ جاؤ. سب فرشتے کتنے آئے ہوں گے؟ کتنے آئے ہوں گے؟ سب بولو کتنے آئے ہوں گے؟ کسی کی مجال کے جو نہ آئے سب آئے ہوں گے. اور کتنے آئے وہ کسی کو نہیں معلوم, اس لیے کہ فرشتے کتنے کسی کو بھی نہیں معلوم, مجھے بھی نہیں معلوم, آپ کو بھی نہیں معلوم. سب فرشتے آ گئے. سننا سب فرشتے آئے. ابھی کام شروع کرنا ہے. کام کیا شروع کرنا ہے؟ آخری نبی کو دلہا بنانا ہے. کہو سبحان اللہ. کام شروع کرنا. جیسا فرشتوں نے کام کرنے کا ارادہ کیا, شروع بھی نہیں کیا, ارادہ کیا کہ ہم کام شروع کریں, اللہ کی آواز آئی قفو یا ملائکتی, اے میرے فرشتوں کوئی نہیں, کوئی مشک کو ہاتھ نہ لگائے, کوئی زعفران کو ہاتھ نہ لگائے, کوئی مدینے کی کھا کے شفا کو ہاتھ نہ لگائے, کوئی جنت کی نہر کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے. اے فرشتوں کو ہاتھ نہ لگانا. تو سارے فرشتوں نے کہا اللہ پروردگار تو نے اسی لیے تو ہمیں بلایا تاکہ ہم کام کریں. اللہ نے فرمایا نہیں, میں تو صرف شان بتانا چاہتا ہوں, جاؤ تم سب اپنا کام کرو, یہ میرا محبوب ہے, میں اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہوں. تم اپنا کام کرو, یہ تو میرا محبوب ہے, میں اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہوں. میرے پیارے دوستو, میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میٹیریل سے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا. ہو گیا نا, آج سے ہم کو معلوم ہو گیا ہمارے نبی کے میٹیریل میں جنت, ارے بولو نا, جنت کا مشک, جنت کی زعفران, جنت کا کافور, جنت کا پودا, اور معین کا پانی, سلسبیل کا پانی, اور رحیق کا پانی. یہ تو وہ جنت کا میٹیریل. اور سب سے پہلے مدینے کی کھاکے شفا. مطلب ہے کہ اللہ نے جب راج دلارے کو بنایا تو دنیا کی جنت سے بھی بنایا اور آخرت کی جنت سے بھی بنایا. تو بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا, اس میں دنیا کی جنت بھی ہے, آخرت کی جنت بھی ہے. اس لیے میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں میرے دوستوں, کہو اے جنت, کہو اے جنت, تو بہت خوبصورت ہے, لیکن تیرے سے زیادہ خوبصورت میرا دل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پاس ایک جنت ہے, میرے دل میں محمد ہے, جو دنیا کی بھی جنت ہے, آخرت کی بھی جنت ہے. میں بے شک کہو نا, صحیح نا. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام سننا, سب فرشتے چلے گئے. ارے بولو تمام فرشتے. اب آپ لوگ سبحان اللہ کہو گے, نعرہ برابر ہوگا نا آپ کا انشاءاللہ. تو بہت پیاری بات کی طرف آ رہا ہوں, بہت پیاری بات کی طرف آ رہا ہوں, جس پر ہمیں نتیجہ نکالنا. سارے فرشتے اپنے کام میں, بولو سارے فرشتے اپنے. پھر کون کھڑے ہیں؟ ارے بولو نا کون کھڑے ہیں؟ نوریوں کے سردار روح الامین حضرت جبرائیل امین, وہ اکیلے کھڑے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار, سارے فرشتے اپنے اپنے کام میں لگ گئے, لیکن اللہ ایک سوال پوچھنا. اللہ نے فرمایا پوچھو جبرائیل, کیا پوچھنا ہے پوچھو. اپنے راج دلارے کو بنا رہا, اپنے مرتضیٰ کو تیار کرتا, اپنے مجتبیٰ کو تیار کرتا, اپنے مصطفیٰ کو تیار کرتا, اپنے مزمل کو تیار کرتا, اپنے مدثر کو تیار کرتا. پوچھو کیا پوچھنا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا, اللہ صرف اتنا پوچھنا ہے, تم نے یہ سارے میٹیریل استعمال کیے, اس سے نبی کی کون سی چیز بننے والی ہے؟ ارے بولو نا سبحان اللہ. اب آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے انشاءاللہ, ارے گنتے جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا, اے جبرائیل سنو, سب سے پہلے میں نے مدینے کی کھاتے شفا کو منگوایا, اس سے میرے نبی کے مبارک جسم کو تیار کرنے والا. سبحان اللہ. کہا میں نے جنت کا مشک منگوایا. نمبر 2, میں نے جنت کا مشک منگوایا, اس سے میرے نبی کے مبارک خون کو تیار کرنے والا. میں نے جنت کا زعفران منگوایا, اس سے میرے نبی کی مبارک
رگوں کو تیار کرنے والا، میں نے جنت کا کافور منگوایا، اس سے میرے نبی کی مبارک ہڈیوں کو تیار کرنے والا، اور میں نے جنت کا پودا منگوایا، میری عزت کی قسم، میں نے جنت کا پودا منگوایا، اس سے میرے نبی کے بال مبارک، زلف مبارک کو تیار کرنے والا، اور کہا جبرائیل، اے جبرائیل میں نے 3 نہروں کا پانی منگوایا، کبھی معین کا پانی منگوایا، سلسبیل کا پانی منگوایا، رحیق کا پانی منگوایا، اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل، یہ 3 پانی سے میں میرے نبی کے مبارک تھوک اور مبارک پسینے کو تیار کرنے والا۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی چیزوں سے تیار ہوئے، ارے بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک بات اور بتاؤ، بہت پتے کی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، کل ہم بات کر رہے تھے بھائی، ولادت ہوئی، کعبہ جھکا، بولو بولو کعبہ، مقام ابراہیم، ہمارے نبی کی پھوپھی، آپ کو نام نہیں معلوم ہوگا، نبی سے کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی کی پھوپھی کا نام حضرت صفیہ، بھائی ایک ہمارے نبی کی بعد میں بیوی بنی، وہ الگ الگ، یہ تو ہمارے نبی کی پھوپھی، کیا نام ہے؟ صفیہ، یہ بالکل قریب میں رہتی تھی، بالکل قریب میں، یہاں بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک سے اللہ کے رسول پیدا ہوئے، بولو بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک سے اللہ کے رسول کی ولادت بعد سعادت ہوئی، وہاں قریب میں جھوپڑا کن کا ہے؟ پھوپھی کا، اور پھوپھی کا نام کیا ہے؟ صفیہ۔ وہ صفیہ تو کچھ اپنے گھر میں سے باہر نکلی، کچھ باہر نکلی تو دیکھی کہ اتنا اجالا اور سارے کے سارے، سارا سورج خود چمک رہا ہے، عجیب انداز میں آسمان چمک رہا ہے، زمین چمک رہی، تو صفیہ بازو میں آئی اور آ کر کہنے لگے، او بی بی آمینہ، اے بی بی آمینہ، ذرا باہر تو آ، دیکھ سب کیسا چمکتا۔ بی بی آمینہ نے کہا میں باہر نہ آؤں، تو اندر آ، اندر کی وجہ سے باہر چمک رہا ہے۔ تو صفیہ کہنے لگی اندر کیا؟ وہ جو بچہ میں نے جنا اس کی وجہ سے کعبہ بھی جھکا ہے، مقام ابراہیم بھی جھکا ہے، آسمان بھی چمکا ہے، کہو سبحان اللہ، زمین بھی چمکی ہے، کہو سبحان اللہ، سورج بھی چمکا ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو پھوپھی تھی، پھوپھی اللہ کے رسول کی پھوپھی گھر میں آئی اور کہا واہ واہ واہ، کیسا پیارا پیارا، کیسا پیارا پیارا بچہ پیدا ہوا۔ تو وہ کیا پوچھ رہی معلوم؟ پھوپھی ہے نا، پھوپھی کو ایک حق ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی پھوپھی ہے، کیا کہہ رہی؟ بی بی آمینہ تو بچے کو نہلایا کہ نہیں نہلایا؟ آپ کو معلوم ہے نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نہلایا جاتا ہے، کہا بچے کو نہلایا کہ نہیں نہلایا؟ تو بی بی آمینہ نے کہا نا ابھی تک ہم نے نہلایا نہیں ہے، اور آپ تو پھوپھی ہوتی ہو نا، آپ کو حق ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے نہلا دو۔ تو کہا کہ ہاں لاؤ لاؤ بچے کو لاؤ۔ اللہ کے رسول کی پھوپھی نام ہے صفیہ، انہوں نے ہمارے نبی کو اپنی گود میں لیا اور کہا کہ چلو میں ہی نہلا دیتی ہوں۔ ابھی نہلانے کا ارادہ کیا، کہو نہلانے کا ارادہ کیا، آسمان سے آواز آئی، آواز دینے والا کون؟ اللہ کی آواز ہے، اے صفیہ نہلانا نہیں، ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے، نہلانا نہیں، ہم نے جنت کے نہروں کے پانی سے نہلا کر بھیجا۔ او میرے پیارو، آج سیرت مصطفیٰ پر یہ سن لو، اس سے بڑھ کر کون سا نبی ہوگا کہ اگر بدن مبارک کو دیکھو تو مدینے کی خاک شفا نظر آئے، اگر آپ کے خون مبارک کو دیکھو تو جنت کا مشک نظر آئے، اگر آپ کی رگوں کو دیکھو جنت کا زعفران نظر آئے، آپ کی ہڈیوں کو دیکھو جنت کا کافور نظر آئے، آپ کے بال مبارک کو دیکھو تو جنت کا پودا نظر آئے، اور آپ کے تھوک مبارک، پسینہ مبارک کو دیکھو تو اللہ کی قسم جنت کی نہروں کا پانی نظر آئے۔ کیسے پیارے نبی ہوں گے، کہہ دو صلی اللہ۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی حافظ غلام صاحب، یہ نبی کے چہرے میں جمع ہو گئی، بولو بولو ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہاں، ہمارے نبی کا جو چہرہ انور ہے اس میں مدینے کی خاک شفا بھی۔ بھائی بچوں کو مہربانی کر کے خاموش کرے یا اٹھا دو۔ آج شاید حافظ عبدالرؤف صاحب نے ان کو اسی لیے بٹھایا تھا کہ میرے کو سگنل ملتا رہے، میرے کو سگنل تو نہیں دے رہے ہیں، نہیں بیٹھے تو اٹھیں گے نہیں، خاموش رہیں گے، بیٹھیں گے، پانی بھی پیتے رہو، پانی پینے میں بھی کوئی ممانعت نہیں، پیتے رہو پانی لیکن خاموشی کے ساتھ۔ یہ بچوں کو تو کیوں بٹھایا معلوم؟ میں بہت خوش ہوا ان کو دیکھ کر، دعا کے وقت ان کے ہاتھ اٹھیں گے نا، اللہ ان کے ہاتھ کی جو سنے گا وہ میرے اور آپ کی نہیں سنے گا، یہ معصوم ہاتھ ہے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ، بھائی ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روح منور، ہمارے نبی کا چہرہ انور، ہمارے نبی کا جمال جہارا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال، یہ جو چہرہ تھا، یہ
چہرے میں مدینے کی خاک شفا بھی تھی. ارے بولو نا, ہمارے نبی کے چہرے میں خاک شفا ہوگی؟ ارے ہاں بولو, آپ ہاں بولتے جاؤ. تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھو, اس میں مدینے کی مٹی بھی نظر آئے گی, اس میں جنت کا مشک بھی نظر آئے گا, اس میں جنت کا زعفران بھی نظر آئے گا, اس میں جنت کا کافور بھی نظر آئے گا, اس میں جنت کا سنبل بھی نظر آئے گا, جنت کا پودا بھی نظر آئے گا, اور ہمارے نبی کے منہ مبارک میں جنت کی نہر کا پانی بھی نظر آئے گا, اور آپ کے ماتھے پر جو پسینہ ٹپکتا اس میں بھی جنت کا پانی نظر آئے گا. تو بتاؤ میرے دوستو, جس کے چہرے پر دو دو جنتیں جمع ہو, دنیا کی جنت بھی. میں کہتا ہوں میرے پیارو, نبی کا چہرہ اکیلے اکیلے ہمارے نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے, اللہ کی قسم اللہ نے دونوں جنتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. ہمارے نبی کے چہرے پر دونوں جنتیں سمیٹی ہوئی ہے, اس لیے ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں, اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.